सामाइन, आप देख रहे हैं सच्ची बात। ईरान कल्चरल सेंटर के ज़ेरे एहतमाम माता सुंदरी रोड पर मौजूद गालिब इंस्टीट्यूट के सभागार में इस्लाम मजहब के दुश्मनों द्वारा मस्जिद अक्सा पर हो रहे हमलों व कुरान मजीद की फजीलत पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ईरान के मौलवियों सहित हिंदुस्तान के दानिश्वरों और मजहब के रहनुमाओं ने शिरकत की और अपने ख्यालात पर इजहार किया। سلام علیکم و رحمت الله. بسیار خرسندیم که امروز شاهد یک نمایش بزرگ در موضوع فلسطین و دفاع از مسجد الاقصی در این ایوان غالب در دهلی بودیم که به حمدالله شخصیت‌های بسیار بزرگی در اینجا حضور دارند و مسئله فلسطین مهمترین مسئله دنیای اسلام هست که 40 سال است که به عنوان روز قدس جمعه آخر ماه مبارک رمضان اعلام شده است و باعث همبستگی ملت‌های مسلمان با موضوع فلسطین گردیده است. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج یہاں ایوان غالب میں موضوع فلسطین اور مسجد اقصی کے عنوان پر ہے اور یہاں موجود ہیں، لہٰذا میں اس کے بانیان کا شکر گزار ہوں. اور 40 سال سے جب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس کے عنوان سے اعلان کیا، یہ ہر سال بخوبی منایا جا رہا ہے. لوگ اس روز کے ذریعے سے اس موضوع فلسطین کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بازیابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. أتقدم بالشكر على دعوتي للمشاركة في هذا البرنامج. والمسجد الأقصى يواجه خطرا كبيرا من الاحتلال الإسرائيلي، حيث هناك الحفريات الكثيرة تحت المسجد الأقصى، تعمل هذه الحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو إلى تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين بالقوة وبقوة الاحتلال. من طرفنا الشعب الفلسطيني سيواجه حكومة الاحتلال وهو جاهز دائما لتقديم كل التضحيات بهدف حماية المسجد الأقصى من هذا المحتل العنصري الغاشم. یہ ہیں جناب ڈاکٹر عدنان ابوالحجہ صاحب ہیں، یہ امبیسڈر ہیں فلسطین کے انڈیا کے لیے. انہوں نے آج پروگرام میں شرکت کی ہے اور اپنے ایڈریس کو بیان کیا ہے. انہوں نے جو بات کی ہے عربک میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین آج ایک بڑے چیلنج کے سامنا کر رہا ہے. فلسطینیوں کے ساتھ جو حالات پیش ہیں وہ یقیناً دنیا والوں کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں. اور فلسطین کے حوالے سے انڈیا کا جو اسٹینڈ رہا ہے وہ ہمیشہ سے فلسطینی کاز اور فلسطینیوں کے حق میں رہا ہے. ہمیشہ سے انڈیا نے فلسطینیوں کے لیے، فلسطینیوں کی آزادی کے لیے اور ان کی حریت کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے. یقین کرتے ہیں جناب ڈاکٹر ابوالحجہ صاحب کہ یقیناً آئندہ بھی فلسطینیوں کے حق میں ہندوستان کھڑا ہوگا. یونائٹڈ نیشن میں جو بھی ریزولوشن پیش کیا گیا ہے وہاں بھی انڈیا نے فلسطین کے کاز کو سپورٹ کیا تھا، آئندہ بھی سپورٹ ہوگا. اور آج کا یہ پروگرام یقیناً ایک بڑا پروگرام ہے. یہاں سے ایک میسج جائے گا کہ ہندوستان اور انڈیا اور بھارت نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی ہے اور جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ یہ ہمیشہ ملک کھڑا رہا ہے، آئندہ بھی کھڑا رہے گا. نہیں، سوال یہ کہ دیکھیں ایسا ہے کہ شکست و فتح تو مقدر کی بات ہے اور انشاءاللہ آپ جد و جہد کرتے رہیے حق کی حمایت کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے تو ہے نہیں آپ. ان کو بھی کامیابی کے لیے 23 سال لگے تھے جی. تو ایسی بات نہیں ہے. ہم اور آپ تو گناہگار لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں جو ظلم کی ٹہنی جو ہے وہ سدا پھلتی نہیں والا معاملہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو بہت دیر تک یہ چیزیں کامیابی بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ یہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق واپس مل گیا ہے اور اسی کے لیے یہ کوششیں ہیں. اور ایران کی میں امام خمینی نے جس طرح جمعیت الوداع کو روز قدس قرار دیا تھا اور اب جس طرح سے کیا مولانا
قاسمی صاحب نے کوشش کی ہے ان کے اشتراک سے اس اجتماع کو مقرر کرنے کی. اس سے ایک فائدہ تو کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم مسلمانوں میں اتحاد. دیکھیے رمضان کے مہینہ اب بیت المقدس کے مسئلے کو عالمی سطح پہ اٹھانے کے لیے ایک خاص مہینہ مقرر ہو گیا ہے. 40 سال قبل جب آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے نام سے یاد کرنے کا ایک پیغام نشر کیا، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں خصوصاً جمعۃ الوداع کو اور اس سے پہلے بھی ساری دنیا میں لاکھوں لاکھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور فلسطین کے لیے اپنی حمایت کے اظہار کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ زبانی حمایت ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد پورے سال اس کا کوئی نہ کوئی اثر رہتا ہے کہ دنیا کے کم از کم مسلمان امت فلسطین کے کاز کے لیے خود کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا محسوس کرتی ہے، اور فلسطین کے لوگ بھی اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں اسے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے، اور آج کی یہ کانفرنس بھی اس سلسلے میں بڑی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ پچھلے چند دنوں میں، یعنی اب تو رمضان کا مطلب یہ ہو گیا ہے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے لیے کہ اسرائیل کی جارحیت میں اضافہ ہوگا. اسی ہفتے میں منگل کے دن اور اتوار کے دن سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو کے اسرائیلی فوجیوں نے ان کو شہید کیا، سینکڑوں کو گرفتار کیا بلا کسی پرووکیشن کے. تراویح کی نماز میں، فجر کی نماز میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. پچھلے سال جنگ امپوز کی گئی فلسطین کے لوگوں پر اسی مبارک ماہ رمضان میں، اور ہر سال رمضان میں ویسے تو ہر جمعے کو 1 یا 2 فلسطینیوں کی شہادت ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ شہادتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ عالم اسلام فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے. تو گاندھی جی کا بھی یہی موقف تھا کہ وہاں پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، اور جو فلسطین کی زمین ہے وہ زمین اسرائیل کو نہ دی جائے. اور ہندوستان کا موقف اب تک یہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو حکومتی سطح پر کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس موقع پر ہم نے ہندوستان کے دانشوران کو جمع کیا. اسی طرح سے عرب ممالک کی جو ایمبیسیز ہیں یہاں دلی کے اندر، تمام ایمبیسیز گئے. کویت، قطر، ترکی، فلسطین کے ایمبیسڈر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اندر بیان چل رہا ہے. اسی طریقے سے ایران کے جو ہے ایمبیسڈر آئے تھے، انہوں نے بھی اپنی بات چیت رکھی ہے. تو ہمارا آج کا یہ پیغام یہ ہے کہ ہندوستان کا جو موقف ہمیشہ سے رہا ہے وہ آج بھی ہے کہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں، ظلم ہے فلسطینیوں پر، وہ ختم ہو اور فوری طور پر ختم ہو. اس موقع پر ہم اس پلیٹ فارم سے تحفظ شریعت اسلامی ہند اور ایران کلچر ہاؤس کے اشتراک سے پروگرام ہو رہا ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے تمام عرب ممالک کو کہ آپ متحد ہو جائیں اور متحدہ آواز بلند کر کے جو اسرائیل کے مظالم رمضان جیسے مقدس مہینے میں ڈھائے جا رہے ہیں، خود بیت المقدس کے اندر نمازیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں باندھا جا رہا ہے اور ان کے مکانات جلائے جا رہے ہیں، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں بھی کم سے کم باز آئیں اپنی حرکتوں سے، اور ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں. جو زمینیں انہوں نے غصب کی ہے وہ زمین واپس کریں. یہ ہمارا آج کا پیغام ہے. پوری دنیا آج ظالموں سے پریشان ہے. ظلم کی کوئی ایک الگ تصویر نہیں ہوتی، لیکن موجودہ صورتحال میں جو اسرائیل کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصیٰ، قبلہ اول کے معصوم بچوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ظالموں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ظلم دیر تک نہیں رہتا، محبتیں دیر تک رہتی ہے، امن دیر تک رہتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ظلم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، محبت کرنے والے، دنیا میں امن و آشتی کا پیغام دینے والے زندہ رہیں گے. آج جو معصوم بچوں پر، عورتوں پر، مجاہدوں پر ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، پوری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اسرائیلیوں کو شکست ہوگی، مجاہدین کی فتح ہوگی، مسجد اقصیٰ ان کو ملے گی. اور جب تک پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکے گا، جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا.